ہم اس ٹیبل کی مدد سے مختلف قسم کے ٹینسز کا کمپیریزن سیکھ رہے تھے، یعنی کس طرح سے مختلف قسم کے ٹینسز میں مختلف قسم کے وربز کا استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کا ترجمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ٹینسز کے سمپل اور پرفیکٹ ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کنٹینیوس ایسپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرنی ہو جو کہ موجودہ زمانے میں جاری ہو تو اس کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر وہ عمل گزرے ہوئے زمانے میں کسی وقت پر جاری رہا ہو تو اس کے لیے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی عمل مستقبل میں کسی خاص وقت پر جاری رہنا ہو یا اسے کسی خاص وقت پر کیا جا رہا ہوگا تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کنٹینیوس کا مطلب ہوتا ہے کوئی جاری رہنے والی چیز۔ اسی طرح سے کنٹینیوس کے نام کی جگہ پروگریسو کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو جب اس ٹینس کے اندر جملے بنائے جاتے ہیں تو ان کے اندر دو قسم کے ورب استعمال کیے جاتے ہیں۔ ورب کی پہلی قسم کہلائی جاتی ہے ورب ٹو بی۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ لفظ ایم، از اور آر، یہ تینوں ہی ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم کہلائی جاتی ہیں۔ جب سبجیکٹ کے طور پر کسی جملے میں لفظ آئی کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم ایم، اور ایسا تب کیا جاتا ہے جب جملے کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں لکھا جا رہا ہو یا بولا جا رہا ہو۔ اسی طرح سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنائے جانے والے جملے میں لفظ یو کے ساتھ ورب ٹو بی کی جو فارم استعمال ہوتی ہے وہ ہے لفظ آر، جبکہ ہی، شی اور اٹ کے ساتھ لفظ از کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وی کے ساتھ کیا جاتا ہے آر کا استعمال اور دے کے ساتھ بھی آر، جیسے کہ آئی ایم رائٹنگ یعنی میں لکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہے۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ورب ٹو بی کی جو پاسٹ فارمز ہیں وہ ہیں واز اور ور۔ جب کسی جملے میں سبجیکٹ کے طور پر کسی ایسی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہو جو کہ تعداد میں صرف ایک ہو تو اس کے ساتھ واز کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ آئی واز، ہی واز، شی واز اور اٹ واز۔ جبکہ لفظ یو کے ساتھ ور کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یو کو ایک یا پھر ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وی اور دے یہ بھی تعداد میں ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی ور کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملے بنانے کے لیے ورب ٹو بی کی فیوچر فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ورب ٹو بی کی فیوچر فارم بنانے کے لیے لفظ بی سے پہلے لفظ ول کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ول بی مل کر بناتے ہیں ورب ٹو بی کی فیوچر فارم۔ اور جب بھی فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملے بنائے جاتے ہیں تو ان تمام الفاظ کے ساتھ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان سبھی کے ساتھ فیوچر فارم ول بی کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ آئی ول بی، یو ول بی، ہی ول بی، شی ول بی، اٹ ول بی، وی ول بی اور دے ول بی۔ تو یہ تھا ورب ٹو بی کا استعمال۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے ٹینسز کے اندر جب کنٹینیوس ایسپیکٹ کے ساتھ جملہ بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر ورب ٹو بی کے علاوہ ایک اور ورب بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں ہوتا ہے۔ پریزنٹ پارٹیسپل فارم سے مراد ہے کہ جب کسی بھی ایکشن ورڈ یا ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رائٹ سے رائٹنگ اور لسن سے لسننگ۔ اور اس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ جاری رہنے والا عمل ہے یا پھر نامکمل ہے، یا اسے کیا جا رہا ہے یا کیا جا رہا تھا یا پھر کیا جا رہا ہوگا۔ اور تمام قسم کے ٹینسز میں یعنی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ان تینوں میں ہی پریزنٹ پارٹیسپل کا استعمال ایک ہی طرح سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لفظ رائٹ کو ان مختلف قسم کے ٹینسز کے جملوں کے اندر استعمال کرنا ہو تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی لفظ رائٹنگ کا استعمال ہوگا، اسی طرح سے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی رائٹنگ اور فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر بھی لفظ رائٹنگ ہی استعمال کیا جائے گا۔
تو اب مختلف اگزامپلس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف ٹینسز میں وربس کی فارمز تبدیل ہوتی ہیں اور پھر ان کا مطلب یعنی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اگر لفظ آئی کو جملے میں استعمال کیا جائے لفظ لسن کے ساتھ تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں یہ ہو جائے گا آئی ایم لسننگ یعنی میں سن رہا ہوں. اسی طرح سے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں یہ ہو جائے گا آئی واز لسننگ یعنی میں تھا. اور فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں یہ ہو جائے گا آئی ول بی لسننگ یعنی میں سن رہا ہوں گا. مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہا جائے کہ جب تم بولنا شروع کرو گے تو میں سن رہا ہوں گا. تو اس طرح سے اگر اردو ترجمے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر کر رہا ہوں، کر رہے ہو، کر رہا ہے، کر رہی ہے یا پھر کر رہے ہیں جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے ترجمے کو دیکھا جائے تو اس میں کر رہا تھا، کر رہے تھے جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے ترجمے کو دیکھا جائے تو اس میں کر رہا ہوں گا، کر رہے ہوگے، کر رہا ہوگا، کر رہی ہوگی اور کر رہے ہوں گے جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. متعلق اس انداز میں بات کرتے ہیں یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس عمل کو کیا جاتا رہا ہے یا کیا جاتا رہا تھا یا پھر کیا جاتا رہا ہوگا. تو اس انداز میں بات کرنے کے لیے پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس قسم کے جملوں کے اندر 3 مختلف قسم کے وربس استعمال ہوتے ہیں. پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس والے جملوں کے اندر آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ لفظ ہیز یا ہیو یہ دونوں آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم کہلائی جاتی ہیں. جب جملوں کے اندر سبجیکٹ کے طور پر لفظ آئی، یو، وی یا دے کا استعمال کیا جا رہا ہو تو ان کے ساتھ آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم ہیو استعمال کی جاتی ہے یعنی لفظ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ہی، شی اور اٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے لفظ ہیز. جبکہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنائے جانے والے جملوں کے اندر آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے جو کہ ہے لفظ ہیڈ یعنی جملوں کے اندر کسی بھی قسم کا لفظ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو اس کے ساتھ لفظ ہیڈ کا ہی استعمال کیا جائے گا جب جملے کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنایا جائے گا جیسے کہ آئی ہیڈ، یو ہیڈ، ہی ہیڈ، شی ہیڈ، اٹ ہیڈ، وی ہیڈ اور دے ہیڈ. جبکہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنائے جانے والے جملوں میں آگزیلری ہیو کی فیوچر فارم کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں آگزیلری ہیو کی بیسک فارم یعنی لفظ ہیو سے پہلے لفظ ول کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے یعنی ول اور ہیو مل کر بناتے ہیں آگزیلری ہیو کی فیوچر فارم. اور تمام مختلف قسم کے الفاظ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ان سبھی کے ساتھ آگزیلری ہیو کی فیوچر فارم یعنی ول ہیو کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جب بھی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں جملہ بنایا جاتا ہے. تو یہ تو تھا آگزیلری ہیو کا استعمال. اب دیکھتے ہیں ورب کی دوسری قسم جسے پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ کہلائی جاتی ہے ورب ٹو بی. اور ورب ٹو بی کی جس فارم کا استعمال پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس والے جملوں میں کیا جاتا ہے وہ کہلائی جاتی ہے ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم یعنی کہ لفظ بین. لفظ بین کا استعمال آگزیلری ہیو کے بعد جملوں کے اندر کیا جاتا ہے اور تینوں ہی قسم کے ٹینسز میں یعنی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ان تینوں قسم کے ٹینسز کے جملوں کے اندر ہر قسم کے لفظ کے ساتھ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے لفظ بین کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ہی ٹینسز کے سامنے لفظ بین کا استعمال موجود ہے. تو یہ تھا ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم کا استعمال. اب دیکھتے ہیں ایک تیسرا ورب جو کہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس والے سینٹینسز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم کے اندر موجود ہوتا ہے. پریزنٹ پارٹیسپل فارم کے متعلق ہم سیکھ چکے ہیں جب ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے تو بن جاتی ہے پریزنٹ پارٹیسپل فارم. مثال کے طور پر رائٹ سے رائٹنگ اور لسن سے لسننگ.
तमाम किस्म के टेंसेस के अंदर यानी तीनों ही टेंसेस में प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अंदर यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर लफ्ज़ राइट की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म राइटिंग को लिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लफ्ज़ राइटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लफ्ज़ राइटिंग आएगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाले जुमले में भी लफ्ज़ राइटिंग का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो इस्तेमाल है वो एक ही तरह से मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस के अंदर किया जाता है जब परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के साथ जुमले बनाए जा रहे होते हैं। अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर वर्ब्स की फॉर्म्स तब्दील होती हैं और उनका तर्जुमा भी बदलता जाता है। तो अगर लफ्ज़ लिसन का इस्तेमाल करना हो जुमले के अंदर और सब्जेक्ट के तौर पर लफ्ज़ आई को इस्तेमाल किया जाए तो ये जुमला किस तरह से होगा। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हैव का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद लगेगा बीन और फिर आएगा लफ्ज़ राइट की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी लफ्ज़ राइटिंग। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग यानी मैं लिखता रहा हूँ। और अगर इसी जुमले को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर तब्दील करना हो तो ये हो जाएगा आई हैड बीन राइटिंग यानी मैं लिखता रहा था। और इसी तरह से इस जुमले को अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील करना हो तो ये हो जाएगा आई विल हैव बीन राइटिंग यानी मैं लिखता रहा हूँगा। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह से कहा जाए कि मैं 10 बजे तक 5 घंटे से लिखता रहा हूँगा। इसी तरह से अगर लफ्ज़ राइट की जगह लफ्ज़ लिसन को जुमले में इस्तेमाल करना हो तो इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि है लफ्ज़ लिसनिंग। तो अब अगर जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर लफ्ज़ वी का इस्तेमाल किया जाए तो ये हो जाएगा वी हैव बीन लिसनिंग यानी हम सुनते रहे हैं। और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, वी हैड बीन लिसनिंग यानी हम सुनते रहे थे। और जैसे कि इसके बाद फिर हमने देखा था कि फ्यूचर फॉर्म क्या होगी, वी विल हैव बीन लिसनिंग यानी हम सुनते रहे होंगे। तो अब अगर उर्दू तर्जुमे के लिहाज से देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तर्जुमे में करता रहा हूँ, करती रही हूँ, करते रहे हो, करता रहा है, करते रहे हैं जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तर्जुमे में करता रहा था, करते रहे थे, जैसे कि मैं करता रहा था, वो करता रहा था, तुम करते रहे थे, हम करते रहे थे और वो करते रहे थे जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तर्जुमे को देखा जाए तो इसमें मैं करता रहा हूँगा, तुम करते रहे होगे, वो करता रहा होगा, वो करती रही होगी, हम करते रहे होंगे या वो सब करते रहे होंगे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इस टेबल की मदद से हमने मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस और उनके एस्पेक्ट्स का आपस में कंपैरिजन देखा, यानी ये देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस के अंदर वर्ब्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह से उनका तर्जुमा भी तब्दील होता रहता है। तो अब आप कर भी प्रैक्टिस कीजिए और इसे ज़बानी याद करने की भी कोशिश कीजिए ताकि आप आसानी से मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस में जुमले बना सकें और जुमलों की पहचान भी सीख सकें।